إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر طرح کی حمد و ثنا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اشرف المخلوقات بنا کر قوت گویائی عطا فرمائی اور اسے اندھیرے میں نہ چھوڑا بلکہ وقتاً فوقتاً بنی نوع انسان کی فلاح و رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا اور تا قیامت رہنمائی کے لیے آخری امت کو قرآن حکیم عطا فرمایا. ان گنت درود و سلام خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی ذات پر سختیاں برداشت کر کے اللہ کا پیغام پہنچا کر حق کی رسالت عطا فرمایا اور قرآن حکیم کے تمام اسرار و رموز کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے. آمین. جس نے بھی قرآن و حدیث پر عمل کیا اللہ جل شانہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جس نے بھی ان دونوں سے منہ موڑا اس نے اپنے لیے جہنم کمائی. ان گنت درود و سلام معلم اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء و رسل علیہ السلام پر، جن سب نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر حق کی رسالت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور شافی محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے. آمین. بے شمار رحمتیں ہوں ازواج النبی الطاہرات امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، جنہوں نے اللہ جل شانہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک آنے والوں کے لیے روشن ستاروں کے مانند مشعل راہ بنے. انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین کیا ہی اچھے اور عمدہ وارث تھے، جنہوں نے وراثت نبویہ کا حق ادا کیا اور توحید کی دعوت مشرق و مغرب تک پہنچا کر بنی نوع انسان کی ہدایت کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی پیروی اور احکامات و ارشادات کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دین اسلام فطرت سلیمہ پر ہے، جو کہ امن و سلامتی کا دین ہے، اس وقت تک جب تک کہ اس پر کوئی حملہ آور نہ ہو. اگر ایسی صورت ہو
تو دفاع ان کی اولین حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس دفاعی جنگ کے بارے میں ایک مکمل صورت ہے، سورۃ الاحزاب۔ ہم سب کے علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت حق کی تبلیغ شروع کی تو ہر طرف سے آفات نے آ گھیرا، اور بالآخر آباء و اجداد کا وہ شہر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا چھوڑ کر ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مشرکین اور کفار نے پیچھا نہ چھوڑا اور کئی ایک جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جن جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جو چھوٹے لشکر روانہ فرمائے اس کو سریہ کہتے ہیں، جس کی جمع ہے سرایا۔ اس طرح کی مختلف جنگوں کے بعد کچھ عرصے کی فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون آ گیا اور ہر طرف امن و امان اور سلامتی کا دور دورہ ہو گیا، مگر یہود کو جو اپنی سازشوں کے نتیجوں میں ذلت اٹھانا پڑی تھی، انہوں نے غدر و خیانت، مکر و سازش کر کے اس سے کوئی سبق حاصل نہ کیا اور وہ خیبر منتقل ہو گئے، اور پہلے وہ یہ انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں کہ مسلمان اور بت پرستوں کے درمیان جو جنگ ہو وہ کیا نتیجہ لاتی ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں اور ان کی حکمرانی ہر طرف پھیل گئی ہے تو یہ انہیں ناگوار گزرا۔ انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کر دی اور مسلمانوں پر آخری ضرب لگانے کے لیے تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اس کے لیے انہوں نے براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرات تو نہ کی، لیکن اس مقصد کے لیے مختلف قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، جن میں بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما یہ مکہ قریش کے پاس گئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا اور اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے بعد یہودیوں کا یہی وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش کی طرح انہیں بھی جنگ پر آمادہ کیا۔ پھر یہی وفد مختلف عرب قبائل کے پاس جاتا رہا اور ان سب کو جنگ کی ترغیب دی، اور ان قبائل میں سے بہت سے افراد اس جنگ کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ ان کا مقصد مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانا تھا اور ان کو جنگ کے لیے تیار کرنا تھا۔ چنانچہ ان میں سے طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب کی سمت سے قریش، کنانہ اور تہامہ اور دوسرے حلیف قبائل یہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے، جن کے سپہ سالار ابو سفیان تھے۔ چونکہ ابو سفیان جو ہیں یہ بہت بعد میں ایمان لائے، تو یہ اس جنگ میں جس میں کہ سارے قبائل تھے اور ان کی تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچتی ہے۔ یہ قبائل جب مدینہ منورہ کے آس پاس آ گئے تو مدینہ منورہ کی کل آبادی بھی 10,000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حملہ آوروں کی آمد کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ چونکہ یہ مدینہ منورہ میں تھے تو باہر سے آنے والے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان سے دفاع کی صورت اختیار کی۔ ان میں سے جو مختلف مشورہ دیا گئے اس میں سے ایک تجویز حضرت سلمان فارسی نے بھی دی، اور انہوں نے تجویز یہ دی کہ ان کے ہاں فارس میں، وہ چونکہ ایران سے آئے ہوئے تھے،
تو ان کے ہاں جب کبھی کوئی جنگ ہوتی اور ان کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنا پڑتی تو وہ اپنے درمیان ایک خندق بنا لیتے، اپنے پورے شہر کو پیچھے رکھ کے سامنے خندق بنا لیتے تاکہ جو بھی حملہ آور آئے وہ اس خندق کو عبور نہ کر سکے۔ اس تجویز کو بڑا پسند کیا گیا، اور اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو 40 ہاتھ تک خندق کی کھدائی کے لیے معمور فرمایا۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا وہ مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف بخشا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک 5 مساجد یعنی 5 مسجدیں اس نام سے ایک جگہ ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ خندق بنائی گئی تھی، اور ان کے پیچھے مدینہ منورہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی تھے، اور سامنے اس طرف سے جو لشکر آئے حملہ آور وہ خندق کے اس پار تھے۔ یہ تجویز جو ہے یہ چونکہ عربوں میں معروف نہیں تھی خندق بنانا، اور جو حملہ آور 10,000 کی صورت میں وہاں پہنچ چکے تھے ان کے پاس اس طرح کی کوئی تیاری نہیں تھی کہ اگر ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا پیش ہو تو ہم کیا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہ اپنے پڑاؤ ڈال دیے اور انتظار کرنے لگے۔ اس کے لیے پھر وہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، جو میں نے بتایا کہ 5 مساجد، تو وہ اس کے پیچھے پہاڑ بھی ہیں، پہاڑوں کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں مختلف، جو کہ جنگ کے وقت چھوٹے چھوٹے گروہ اپنی اپنی جگہ پر نماز ادا کرتے۔ تو اب اس جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے، اس تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں پر وہ مساجد بنا دی گئی ہیں چھوٹی، کہ یہ یہاں پر اس وقت جو لشکر تھا مسلمانوں کا وہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو اس میں خندق بنانا بہت مشکل کام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور مشقت والا کام ہے خندق کھودنا پہاڑی علاقے میں، یہ مشقت والا کام تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ جو صحابہ کرام ہیں انصار اور مہاجرین، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد پر بیعت کی ہے۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواح کے رضیہ کلمات سنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خندق کی کھدائی فرماتے اور ساتھ یہ کہتے لولا انت مہتدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اور ہم صدقہ نہ کرتے، اور نہ نماز پڑھتے، بس تو ہم پر اطمینان نازل فرما، اور جب ہم دشمن کے مقابلہ میں آئیں تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ بے شک ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، جب یہ کوئی فساد کرنا چاہیں اور ہم ان کی بات میں نہیں آئے۔ تو یہ فساد اس طرح ہے کہ یہ اپنی جگہ پر محفوظ تھے، لیکن یہ حملہ آور جو ہیں یہ ان کی سرزمین پر پہنچ کر جنگ و جدال کرنا چاہتے تھے، تو یہ فساد میں آتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکوہ کیا کہ بھوک کی شدت کے ساتھ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، یعنی یہ وہ وقت تھا کہ وسائل بھی نہیں اور
کھانے کے لیے بھی وافر چیزیں میں نہیں، اور جنگ کا زمانہ ہے۔ پھر اسی طرح جب لشکر سارے سامنے آ گئے تو اس کا پھر سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا۔ اور اس حالت میں ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت میں اور بڑھا دیا۔ لیکن انہی میں اس وقت تک منافقین بھی تھے، کیونکہ جب تک تو مکہ مکرمہ کا زمانہ تھا، جو لوگ ایمان لائے وہ اس طرح کا ایمان لائے کہ انہوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن وہ توحید پر کاربند رہے، اور انہوں نے کبھی بھی، کیونکہ وہ شرک کو چھوڑ چکے تھے اور وہ توحید کی طرف آ گئے اور اسی پر رہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں پر ایک نئے گروہ نے جنم لیا جو کہ منافقین کا گروہ تھا، کہ وہ غلبہ اسلام سے متاثر ہو کر ایمان تو اعلان کر دیا لیکن منافقت کرتے تھے، کہ جب اپنے دوسرے ساتھیوں میں جاتے تو کہتے تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ وہ منافقین کا ٹولہ تھا جو مدینہ منورہ میں پھر سامنے آیا۔ تو جب انہوں نے اس جنگ کے حالات کو دیکھا تو اس کے بارے میں بھی سورہ الاحزاب میں ہے وَإِن يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو محض نعوذ باللہ ایک فریب تھا، الا غرورا، ما سوائے فریب کے کچھ نہ تھا۔ یہ وہ منافقین تھے جب انہوں نے کہنا شروع کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے جنگ بدر پہلے ہو چکی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے بالکل محدود ساتھیوں کے سامنے آیا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ استستغفرون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب میں فرمایا کہ میں پے در پے 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں۔ یہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس وقت قریش کا ایک بہت بڑا لشکر جو تھا وہ مقابلے پہ آیا تھا، اور ان سب کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ جب مشرکین حملے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے خندق ہے تو ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، تو اس کے لیے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ وہاں پر رک جاتے اور وہاں پر بیٹھ جاتے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ روک لیا اور وہ اس سے آگے نہ بڑھے۔ پھر اس کے بعد خندق کے اس سمت جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، یہاں پر کچھ یہودی بھی آباد تھے، اور اس یہودی قبیلے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر کبھی آپ پر حملہ ہوگا تو ہم اگر آپ کا ساتھ نہ بھی دیں لیکن ہم دوسرے گروپ کا ساتھ بھی دیں گے، یعنی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے۔ تو یہ معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن جب یہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک قلعہ تھا، اس قلعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی عورتوں اور بچوں کو اس قلعے میں رکھا تاکہ وہ ایک محفوظ جگہ پہ رہیں۔ تو اس میں حضرت حسان جو تھے وہ ان کے ساتھ وہاں پہ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک مرد تھا، باقی سب عورتیں اور بچے تھے۔ اتنے میں
حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، انہوں نے یہ دیکھا کہ قلعے کے باہر ایک یہودی جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے اور وہ مختلف چیزوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ تو حضرت صفیہ کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ یہودی جا کے جو اپنے لوگ ہیں جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ حملہ نہیں کریں گے، کیا پتہ یہ ان کو اکسائے اور ان کو یہ اطلاع دے کہ یہاں پر صرف عورتیں اور بچے ہیں اور وہ حملہ آور ہو جائیں۔ تو حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا کہ آپ اس کو جا کے مار دیں تاکہ یہ ایک ہی آدمی ہے تو یہ اطلاع لے کر وہاں نہ پہنچ سکے۔ لیکن کسی وجہ سے حضرت حسان جو ہیں وہ اس کام کے لیے رضامند نہ ہوئے۔ اتنے میں پھر حضرت صفیہ نے عورتوں کو، چونکہ وہ عورتیں اور بچے تھے، انہوں نے اپنے پاس کوئی ہتھیار نہیں رکھا تھا، وہ تو قلعے کے اندر تھے، لیکن انہوں نے ایک بڑی لکڑی کی لاٹھی لی اور اس کو لے کر وہ قلعے کے باہر گئیں اور اس یہودی کو مار مار کر وہاں پر ختم کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہتھیار لگے ہوئے تھے وہ، اب یہ چونکہ خاتون تھیں تو انہوں نے اس سے ہتھیار نہیں اتارے۔ پھر حضرت حسان سے کہا کہ میں اس کو مار آئی ہوں تو اس کے آپ جا کر ہتھیار جو ہیں وہ اتار لائیں تاکہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑے تو ہمارے وہ کام آ سکیں۔ لیکن پھر حضرت حسان نے یہی کہا کہ ہمیں ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں۔ تو وہ بہرحال یہ وہ تھا کہ جو خندق کی اس طرف تھے جس طرح مدینہ منورہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہاں پہ پھر اس طرح یہ یہودیوں سے یہ قلعہ جو تھا یہ پھر محفوظ رہا، اور اس میں پھر یہ بنو قریظہ کا تھا قبیلہ جن کے ساتھ یہ معاہدہ تھا۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، زلزلہ جس کو ہم اپنی زبان میں زلزلہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یہ قرآن مجید میں ان مسلمانوں کی کیفیت جو بیان کی ہے وہ یہ کیفیت بیان کی ہے کہ اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، زلزلہ ایک ہی ہونا کافی ہے، وزلزلوا زلزالا، اور پھر اس کے بعد شدیدہ، شدیدہ ہمارے اپنی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ اس قدر سختی سے ان کو جھنجھوڑا گیا کہ ان مسلمانوں کو آزمایا گیا۔ اور پھر اسی موقع پر جو منافقین تھے انہوں نے بھی کہا کہ وَإِذْ قَالَتِ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب منافقین کی ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ اے اہل یثرب، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو، تو ان میں سے ایک فریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی ہیں، حالانکہ ان کے گھر خالی نہ تھے، یہ لوگ صرف فرار ہونا چاہتے تھے۔ جب یہ جنگ کا ماحول بنا کہ درمیان میں خندق ہے اور پیچھے مدینہ منورہ ہے اور خندق کے اس پار محفوظ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہیں اور ایک قلعے میں عورتیں اور بچے ہیں، اور سامنے کھلی جگہ پر خندق کے اس پار سارا لشکر تھا۔ تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہے کوئی جو اس لشکر میں جائے اور وہاں سے جا کر کوئی خبر لائے کہ اب ان کی اگلی پلاننگ کیا ہے؟ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل یاتی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہے کوئی ایسا شخص جو جا کر اس قوم کی، اس لشکر کی خبر لائے اور میں اس کو قیامت کے دن اپنے ساتھ ہونے کی بشارت دیتا۔
اب یہ وہ موقع تھا کہ خندق کی کھدائی کے بعد بھوک پیاس کے ساتھ شدید سردی، سب لوگ نڈھال تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر یہ لوگ جانے دینے والے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی تم میں سے جو جا کے اس قوم کی خبر لائے؟ تو اتنے میں پھر فلم یجب ہو منا احدن، کہ جب ہم میں سے کسی نے جواب نہ دیا تو یہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کی طرف فرمایا فقال کم یا حذیفہ فاتی بخبر القوم، کہ اے حذیفہ بن یمان، کہ اٹھو حذیفہ، تم جاؤ اور اس قبیلے کی اس قوم کی خبر لاؤ۔ اس میں پھر یہ لمبی حدیث ہے کہ جس میں پھر کہ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ وہ ہوگا۔ اس میں حضرت حذیفہ پھر بیان فرماتے ہیں کہ جب شدید سردی، بھوک پیاس، تھکاوٹ، تو جب اس پار جانے لگے تو انہوں نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے یہ ایک گرم حمام کے اندر ہیں اور یہ چلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جب اس جگہ پہ پہنچ گئے تو یہ وہ لوگ تھے، ابو سفیان ان کی قیادت کر رہے تھے، کہ یہ علم و فضل میں بڑا نام رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ان لوگوں کا علم و فضل جو ہے وہ مانا جاتا تھا، کہ یہ سمجھدار اور اس طرح کے لوگ تھے کہ ان کی بات سنی مانی جاتی تھی۔ تو ابو سفیان نے جب ان سے مشورہ کرنے کے لیے بات شروع کی تو اب حضرت حذیفہ جو ہیں ان کے درمیان پہنچ چکے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے سیدھے ہاتھ اور اپنے الٹے ہاتھ والے بندے کا نام پوچھ لے، تاکہ سب کو پتہ ہو کہ ہم اپنے ہی لوگ ہیں، ہم میں کوئی غیر نہیں۔ اب حضرت حذیفہ کو یہ خدشہ ہوا کہ اب پتہ چل جائے گا، تو انہوں نے بجائے یہ کہ انتظار کرتے، انہوں نے فوراً اپنے سیدھے والے ہاتھ سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے، اپنے الٹے والے ہاتھ سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے، تو اپنا نہیں بتایا اور ان کا نام پوچھ لیا، تو سب کو وہاں پہ پتہ چل گیا کہ ہم سب ایک دوسرے کو آپس کے لوگ ہیں۔ تو یہ اس طرح سے پھر جو خبر ہے وہ حضرت حذیفہ خبر لے کر پھر اسی طرح واپس آئے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو وہ اپنے آپ کو ایک گرم حمام میں محسوس کر رہے تھے، کوئی سردی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جب واپس آئے تو خبر جب نبی کے وسلم کو بیان کرنے لگے، پھر ان کو شدت سے سردی لگی، پھر نبی کے وسلم نے اپنی جو اوڑھنی تھی وہ آدھی ان پر دی۔ تو اس طرح پھر یہ وہاں سے یہ خبر لے کر آئے، اور اس میں یہ وہ جانثار ساتھی تھے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مال کے بدلے جنت دے دی، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنین، مسلمین، ان کا جان و مال خرید لیا، اور اس کے بدلے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ پھر اس میں قرآن حکیم میں پھر یہ ارشاد تھا کہ جب اس طرح کا موقع آ جائے کہ جنگ کی حالت ہو، تو اس کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھ رہیں، جہاد میں شامل نہ ہوں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں،
ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم بیٹھ رہنے والوں کے مقابلہ میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ وقت اور وہ ماحول تھا کہ جس وقت اسلام پھیل رہا ہے اور مختلف قبائل، یہود، کفار وہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اور پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر تسکین نازل فرمایا اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت جو اس پر ایمان رکھنے والے، اس کی توحید کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اور کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی توحید پر کاربند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أذلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقرب لي إليها من قول أو فعل أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل۔ اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك، اللهم ما كان لك منها فاغفر لي وما كان لخلقك فتحمله عني، وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہم یا رب البیت العتیق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واخواننا واولادنا من النار، یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والاحسان۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتا ولا مریضا الا شفیت وعافیت ولا غائبا الا رددت ولا عدوا الا خذلت ودمرت ولا فقیرا الا اغنیت ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ لنا فیہا صلاح الا قضیتها ویسرتها۔ اللہم آمن خوفنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا واکشف کروبنا
واختم بالصالحات اعمالنا برحمتك یا ارحم الراحمین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.